بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا، ہے پروردگار تیرا چہرہ کدھر ہے، شمال یا جنوب کی جانب، تاکہ میں اس کی طرف منہ کر کے تیری عبادت کر سکوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ہے موسیٰ آپ آگ جلائیں، پھر اس کے ارد گرد چکر لگا کر دیکھیں کہ آگ کا رخ کس جانب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے ارد گرد چکر لگائے، دیکھا تو آگ کی روشنی چاروں طرف یکساں ہے۔ چنانچہ دربار الہی میں عرض کیا، پروردگار میں نے آگ کا رخ ہر جانب یکساں ہی دیکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے موسیٰ میری مثال بھی ویسی ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ہے پروردگار تو سوتا ہے یا نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی، ہے موسیٰ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو، پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آغوش میں مت جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ہلکی سی اونگ ڈالی، پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی میں بہہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور گھبرا گئے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہے موسیٰ میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں تو یہ آسمان زمین پر ہم سے گر پڑے گا، جیسے تیرا پیالہ زمین پر گر پڑا۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا۔ وہ علیم ہے، وہ غفور ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ علیہ السلام نے پوچھا، ہے میرے پروردگار تو نے مخلوق کی تخلیق کیوں کی کہ جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑتی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی تاکہ یہ مجھے پہچانے، مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں، اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت بخشش کی درخواست کر میری خدمت میں حاضر ہوں، اور میں ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا پروانہ جاری کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میرے رب کیا تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی جو تیری ہی جستجو میں رہتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں مومن بندے کا دل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں مومن بندے کا دل جو میرے لیے خالص ہے۔ تو ناظرین محترم، اپنے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں۔